الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ منہاج العربیہ کا حصہ نمبر 1 کا سبق نمبر 19 کا جو اردو ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ یہ تھوڑے سے بڑے بڑے ورڈ ہیں، اس کو اچھے سے آسانی سے سمجھ کے ترجمہ کریں گے۔ تو چلیے اسی کے دوران ہم سیکھیں گے بھی کہ کیسے اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ آسانی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تمہارے ساتھ کون ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اس کی عربی بنانے میں کس ورڈ کو پہلے لائیں گے۔ ہم نے پیچھے سمجھائے تھے کہ جو اس میں استفہام ہوتا ہے، استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنے چاہتا ہے۔ تو کہیں پر بھی آپ کے پاس کوئی بھی جملہ آئے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیے کہ اس میں اگر کوشچن کیا جا رہا ہے تو جس ورڈ سے کوشچن کیا جا رہا ہے اس ورڈ کو پہلے لانا ہوگا۔ تو چونکہ یہاں پہ آیا ہو کون، تو کون کے لیے ہم عربی میں من کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم پہلے من لگائیں گے عربی میں، صحیح۔ یعنی اگرچہ اردو میں تو آ رہا ہے نا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو ہمیں عربی میں من کا استعمال سب سے پہلے کرنا ہوگا، جو کہ ابھی ہم اسی کے عربی جو پڑھے تھے کہ من علی ھذا الکرسی، تو اس کے اندر پڑھے تھے کہ ہاں کہ اس کرسی پر کون ہے، تو ورڈ کون آخر میں آ رہا تھا نا، تو اور عربی میں پہلے آ رہا تھا، تو سیم ہمیں ویسی بنانی ہے۔ تو ہو جائے گا من، اور تمہارے ساتھ، تو تمہارے کے لیے تو کاف ضمیر اور تا ضمیر بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن تا ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسم کے ساتھ کے لیے کاف ضمیر استعمال ہوتا ہے، تو ہم کاف ضمیر لے لیں گے۔ لیکن تمہارے ساتھ، تو ساتھ کے لیے ہم ورڈ پیچھے پڑھے تھے مع، ایک مع کا ورڈ پڑھے تھے، جیسے کہ من مع ذالک الولد، تو تمہارے ساتھ کون ہے، ایسا ہم نے پیچھے پڑھے تھے۔ تو پھر اسی طرح سے ہم مع کا کر لیں گے، مع کا ایک ساتھ ملا کے لکھ لیں گے، تو ہو جائے گا من مع کا، تمہارے ساتھ کون ہے۔ یہ پوری عربی اردو کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اگلا لکھا ہے میرے ساتھ میرا رب ہے، تو میرے ساتھ میرا رب ہے، چونکہ کوشچن کیا نہیں گیا اس لیے ورڈ کو ہو بہو ہم لکھ لیں گے میرے ساتھ۔ تو میرے ساتھ کے لیے جیسے مع کا تمہارے ساتھ، تو ویسے ہم معی لکھ دیں گے، ما عین کے نیچے زیر اور یا کے ساتھ ملا لیں گے، کیونکہ یا ضمیر جو ہے متکلم کی ہوتی ہے۔ تو یہی میرا میری جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان آتا، وہ یہی ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو رب بھی ایسا لکھ لیں گے، رب بھی، یعنی رب ایک ہوتا ہے اور یا ملا کے کریں گے تو رب بھی ہو جائے گا، صحیح۔ تو معی رب بھی، یعنی میرے ساتھ، معی یعنی میرے ساتھ، رب بھی میرا رب ہے، صحیح۔ آگے لکھا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس میں بھی کوشچن مارک نہیں ہے، چونکہ تو کوئی بھی ورڈ ہم نہیں بلکہ جہاں سے شروع وہی لے آئیں گے۔ تو میں اللہ کے سامنے، تو میں کے لیے انا لیا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو کھڑا ہوں کا ورڈ اگرچہ آخر میں آ رہا ہے، لیکن اس کو عربی میں بیچ میں لایا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جو ورڈ ہے لفظ اردو میں، اس کو ہم عربی میں آخر میں لکھتے ہیں۔ تو پہلے لے آئیں گے کھڑا ہوں کا، یعنی انا واقفن، صحیح، یعنی میں کھڑا ہوں، یہ ورڈ لے لے پہلے۔ اس کے بعد کہاں ہے اللہ کے سامنے، اور سامنے کے لیے ابھی ہم نے ورڈ جو پڑھے تھے کہ منہاج العربیہ کا عربی میں پڑھے تھے وہاں پر کہ امامہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، صحیح۔ اور یہ ہم نے سمجھایا تھی کہ امامہ میں میم کے اوپر پیش نہیں آئے گا، ہمیشہ زبر ہی آئے گا، تو امام اللہ ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ امام اللہ ہی پڑھیں گے، صحیح، اللہ کے ساتھ ملا لیں گے، کیونکہ امامہ کا معنی سامنے، اور کس کے سامنے، تو اللہ کے، تو اللہ اور امامہ دونوں کو ملا کے کریں گے تو دونوں مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا، تو امام اللہ یعنی اللہ کے سامنے، یہ ترجمہ بن جائے گا، صحیح۔ تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی پوری مکمل عربی ہو جائے گی انا واقفن امام اللہ، صحیح۔ آگے لکھا ہے اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، سیم ویسی ہو جائے گی اوپر جو ہم نے پڑھے تھے، تو معہو اس کے ساتھ، ایمانہ، ایمان کا معنی ایمان، اور اس کا ایمان، تو ہو ضمیر لگا دیں گے تو اس کا ہو جائے گا، ہے نا، اس کا ترجمہ ہو جاتا۔ تو معہو ایمانہ، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے۔ آگے لکھا ہے اور میرے ساتھ میرا ایمان، وہی، تو پھر ہم اور کے لیے واو لگا لیں گے، معی کر لیں گے، میرے ساتھ جیسے اوپر ہم نے کرا تھا ویسے ہی، تو وہ معی یعنی اور میرے ساتھ، ایمانی نون کو یا کے ساتھ ملا کے لکھ لیں گے کیونکہ میرا ایمان ہے نا، تو اسی لیے۔
تو وہ معی ایمانی یعنی اور میرے ساتھ میرا ایمان ہے۔ اگلا لکھا ہوا عمل علم کے لیے ضروری ہے، عمل علم کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلے ورڈ کون ہے؟ عمل آیا، تو اس پہ الف لام لگا کے کریں گے العمل، تو عمل اور ضروری ہے کا ورڈ جو ہے وہ ہم پہلے لے آئیں گے، تو یعنی عربی میں پہلے آ جاتا ہے، تو العمل ضروری للعلم، صحیح، علم عمل کے لیے ضروری ہے، یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں العمل للعلم ضروری، ٹھیک ہے، یا لازم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری کے لیے ضروری بھی استعمال ہوتا ہے، صحیح۔ آگے لکھا ہے تمہارا امتحان کب ہے؟ اب دیکھیے اس میں کوشچن مارک آیا، صحیح، تو کب کے لیے ہم عربی کیا استعمال کرتے ہیں؟ متا کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہم نے پیچھے سبق نمبر 16 میں پڑھے تھے۔ تو چونکہ متا کا ورڈ آئے گا کب کے لیے، اور میں نے کیا کہا کہ اس میں استفہام جو بھی ہوگا، جس ورڈ سے کوشچن کی جائے گی اس کو پہلے لانا ضروری ہوتا عربی میں۔ تو تمہارا امتحان کب ہے، تو ہم پہلے ہی لکھ دیں گے متا، کب ہے کا عربی پہلے، متا امتحانو کا یعنی تیرا امتحان، صحیح، یا تمہارا امتحان، کیونکہ ایک ورڈ سے ایک کے لیے ہم کر رہے ہیں تو یہی ورڈ لے لیں گے کاف زمین، امتحانو کا، امتحانو کا یعنی تمہارا امتحان، متا کا معنی ہوتا ہے کب، تو ہم پہلے لگا دیں گے، صحیح، تو اس کی مکمل عربی ہو جائے گی متا امتحانو کا۔ آگے لکھا ہے کہ میرا امتحان تعلیل سے پہلے ہے، تعلیل یعنی چھٹی سے پہلے، چھٹی کر لیجیے، تعلیل تھوڑا اردو ورڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے عربی ہم بنا لیں گے امتحانی یعنی میرا امتحان، قبل العطلتی، قبل کا معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ ہوتا ہے پہلے، تو پہلے کے لیے ہم قبل استعمال کر لیں گے، اور عطلتی آخر میں، تو چھٹی سے پہلے یا تعلیل سے پہلے، صحیح۔ اگلا لکھا ہے تمہارا سفر عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد، تمہارا سفر عید سے پہلے ہے یا عید کے بعد، اس کے اندر بھی کوشچن ہے، یعنی اس کے اندر بھی سوال پوچھا جا رہا ہے، لیکن کسی ورڈ کے ذریعے سے سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، اس لیے ہم کسی ورڈ کو پہلے نہیں لائیں گے، جو جیسا لکھا ہے ویسا ہی کر لیں گے، صحیح، کیونکہ یا کے ذریعے سے پوچھا جا رہا ہے نا، اسی لیے، اور یا جو ہے وہ ایک آپشنس کے طور پہ آتا ہے، یعنی کہ یہ ہے یا وہ ہے، اس طرح، تو اس کا ہم عربی یوں ہی بنا لیں گے تمہارا سفر، تمہارا سفر مطلب سفرو کا، جیسے سبق نمبر 14 میں ہم نے کہا تمہارا رب، تمہارا اس کا رب وغیرہ، تو کاف ضمیر آ جائے گا، تمہارا سفر یعنی سفرو کا، قبل العید، عید سے پہلے ہے یا عید کے پہلے ہے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، عید کے پہلے کر لیں، تو سفرو کا قبل العید، تمہارا سفر عید کے پہلے ہے، اور آگے کیا لیا، عید کے بعد، تو او بعدہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، یا کے لیے او کا استعمال کر لیں گے، بعدہ یا اس کے بعد، صحیح، یا عید کے بعد، اس طرح ہم ترجمہ کر لیں، عربی بنا لیں گے، مکمل ہو جائے گا سفر کا قبل العید او بعدہ، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے سے۔ آگے لکھا زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، یہ کیا کا ورڈ جو آیا ہے وہ بیچ میں آیا ہے، صحیح، یا آخر میں آیا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ کیا کا ورڈ جب آخر میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے تو اس کے لیے ہم عربی میں ما کا استعمال کرتے ہیں، صحیح، تو یہاں پر بھی ہم ما کا استعمال کریں گے، اور چونکہ یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے اس لیے ہم پہلے لائیں گے، اور نیچے کے لیے ورڈ جو ہے وہ تحت کا استعمال ہوتا ہے، صحیح، اور زمین کے لیے ورڈ ہوتا ہے ارض، الارض کا استعمال ہوتا ہے، تو پوری عربی ہم بنا لیں گے ما تحت الارض، یعنی زمین کے نیچے کیا ہے، صحیح، ما کا معنی کیا، اور تحت کا معنی نیچے، اور تحت الارض بعد کے ساتھ ہوگا یہ، تو ارض اور تحت دونوں ملائیں گے تو مضاف مضاف الیہ بن جائے گا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا زمین کے نیچے، صحیح، تو زمین کے نیچے کیا ہے۔ آگے لکھا ہے اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو، اس ورڈ کی عربی ہو جائے گی بعدہ، اس کے بعد انا یعنی میں ہوں، اور وہ بعدی اور میرے بعد انت تو ہے، بعدی میں دال کے ساتھ یا کا بھی استعمال کریں گے، بعدی یعنی میرے بعد، انت تو ہے، صحیح۔ آگے لکھا ہے کیا ہر انسان کے لیے موت ہے، تو کیا کا ورڈ شروع میں آ رہا ہے تو حل یا حمزے کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم یہاں حمزے کا استعمال کر لیں گے کہ اور ہر انسان کے لیے موت ہے، تو ہر کے لیے لفظ آتا ہے کل،
ٹھیک ہے، اور کے لیے جو ورڈ ہو یوز ہوگا اس کے لیے ہم لام حرف جار استعمال کرتے ہیں، تو ہر انسان کے لیے، تو لل انسانی نہ کر کے ہم یوں کر دیں گے لکلی، یعنی کل لفظ کے نیچے ہی لام ہم لگا لیں گے، اس سے پہلے لکل انسان، ہر انسان، کیونکہ نکرہ استعمال کرنا ہے نا، اسی لیے اس لام حرف جار کو ہم پہلے استعمال کر لیں گے۔ لکل انسان، کیا ہر انسان کے لیے موت ہے، تو بس موتن ایسی عربی بھی لکھ دیں گے، موت اور اس کے اوپر دو پیش ڈال دیں گے، صحیح؟ تو پوری عربی ہو جائے گی لکل انسان موتن، صحیح؟ اگلا لکھا ہے کہ کون سا دین حق ہے، تو کون سا دین حق ہے، تو کون سا شروع میں ہی آ گیا ہے اور عربی بھی اس کی شروع میں ہی لانا ہوگا، تو ایو کا معنی ہو جائے گا کون سا، دین کا معنی دین، تو کون سا دین، تو ایو شیئن، چونکہ ایو مضاف ہے اسی لیے دینن کے نیچے ہم نون کے نیچے دو زیر ڈال دیں گے، یعنی زیر آئے گا، ایو دینن کون سا دین، حقن حق ہے، تو ہم حقن کا استعمال کر لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ مکمل سمجھ گئے ہوں گے، اور ایک ایک ورڈ کو میں نے بہت اچھے سے کوشش کیا سمجھانے کا، تاکہ آپ کی عربی مضبوط ہو سکے اور آسانی سے ترجمہ کر سکے۔ جزاک اللہ خیرہ، پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔